روشنی اسلام چینل دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ اگر بیٹیوں کی پیدائش ہو جائے تو والدین ان کو معیوب سمجھتے ہیں، تو یہ انتہائی برا فعل ہے۔ ہمیں بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور اللہ کی اس رحمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح بیٹوں سے بڑھ کر پیار محبت دینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ رہا ہوں، اس پر آپ غور کریں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا حصہ دونوں بچیوں کو دے دیا۔ خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ ام المومنین کو بڑا تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو سن کر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ آپ توجہ فرمائیں ان پر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ حدیث کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے بے پناہ خوشی و مسرت کا باعث ہیں۔ جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پیدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمتیں لے کر آتی ہے۔ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے کہ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی اس کج فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور کہ اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رحمت ہے، تو اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ جب وہ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے۔ وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب
جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں، آسمان کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو روشنی اسلام چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح ایمان افروز واقعات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنے میزبان دانش خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔